باغ یعنی اپنے ملک پاکستان کی بات کریں گے. جس طرح باغ میں پھول کھلتے ہیں اس طرح اس ملک میں بھی چند پھولوں کی وجہ سے رونق ہے. ان خوبصورت پھولوں کو ہم پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر، چترال اور گلگت بلتستان کہتے ہیں. اور ان پھولوں کی آبیاری کچھ شہداء نے کی، اپنے خون سے کی. تو آج کا جو گفتگو کا ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم پاکستان کے ایک بہت ہی پیارے صوبے خیبر پختونخوا کی بات کریں گے، اور اس صوبے سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان جو کہ ہماری لاہور گیز یونیورسٹی کا ہی اسٹوڈنٹ ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے، جناب عزت اللہ خان صاحب. ہم آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ سر. کیا حال چال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک سر، آپ سناؤ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تو کیسی گزری ہے زندگی آپ کی؟ بالکل زبردست سر، اللہ کا شکر ہے. اور پروگرام میں آنے کا سر بہت شکریہ سر آپ نے سر، اور بہت شکریہ سر آپ نے ویلکم کر دیا ہمیں پروگرام میں. اچھا عزت اللہ، مجھے یہ بتائے کہ جس طرح خیبر پختونخوا کی میں بات کر رہا ہوں تو آپ کا تعلق جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے کس علاقے سے ہے؟ سر ہمارا پینٹ جو مطلب اپنا علاقہ ہے سر وہ خیبر ایجنسی ہے. ٹھیک ہے. بذات خود سر خیبر ایجنسی تو خام بارڈر ان کے ساتھ ہم ٹچ رہ رہے ہیں خیبر ایجنسی. ٹھیک ہے. تو ایجنسی تو سر بہت بڑی ہے نا، ساتھ ایجنسی ہے فاٹا، تو خیبر ایجنسی ہمارا. اب تو انہوں نے وہ ضم بھی کر دیا. ضم کیا سر، ابھی 1.5 سال ہو گئے، 2 سال سر پورے ہونے والے ہیں انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ کام ہو رہی ہیں، سب فٹ ہو رہے ہیں. فاٹا میں جو مطلب کس چیز کی کمی تھی وہ پوری ہونے والی ہے، اور بہت اچھا لگا سر. اچھا خیبر پختونخوا کی ہم جیسے کہ بات کر رہے ہیں تو عزت اللہ مجھے آپ یہ بتائیں سب سے پہلے کہ خیبر پختونخوا کے کون سے علاقے ہیں جہاں پہ اگر ہم ٹورسٹ کی بات کریں، کیونکہ پاکستان کے اندر ٹورزم کو جتنا زیادہ پروموٹ کریں گے وہ اپنی اکانومی کے لیے بہتر ہوگا. جی سر. تو ٹورزم کے حوالے سے ہمارے سامنے بالکل سر، ٹورزم کے حوالے سے سر کے پی کے میں بہت ایسے علاقے سر، بہت اچھی خوشگوار جگہ ہے سر سیر و تفریح کے لیے، جہاں سر میں آپ کو بتاؤں مری، ناران کہان، سوات ہو گئے سر، شانگلہ ہو گئے، اور منسیرہ سر جو تور غر کہا جاتا ہے سر، بڑی کوڈ، یہ چھوٹے چھوٹے ایریا ہیں. میں بتا رہا ہوں سب سے بڑے جو ہیں سوات ہے، پر دیر، لوور دیر، پھر سر کوہستان بھی آتا ہے، اپر لوور کوہستان آتا ہے سر. یہ اچھی خاص تفریح کے لیے جگہ ہے اور بہت زبردست ہے ماشاءاللہ. اچھا کچھ جس طرح سوات کا گان نران یہ تو ہم نے سنے ہوئے نام، لوگ جاتے بھی رہتے ہیں، تو کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ابھی تک لوگوں کا جانا نہیں ہوا؟ سر بالکل ایسے کافی جگہ ہیں جہاں ہم بھی کافی عرصے تک ہمیں بھی پتہ نہیں تھا، لیکن جب ہم گھومے پھرے بندے کے ساتھ گپ شپ لگا، ہر جگہ گئے نا، تو سر ایسے بہت علاقے، مطلب میں آپ کو بتاتے چلوں کوہستان کا پتہ کسی کو نہ تھا. میں خود مجھے خود پتہ نہیں تھا کوہستان کہاں آتا ہے سر، کون سے سائڈ پہ. لیکن پھر بعد میں پتہ لگا کہ مطلب کوہستان جو ہے اپر دیر کے چترالی سائڈ کے درمیان میں، مطلب بیچ میں یہ ہے صحیح کوہستان سر. تو کوہستان ہے سر. منسیرہ ہے جو کسی کو پتہ نہیں ہے، منسیرہ سر وہ ہینکو زبان والے لوگ رہتے ہیں، تور غر ہیں سر، اور بڑی کوٹ، بری کوٹ سر، کافی ایسی جگہ ہے جو لوگوں کو ابھی بھی پتہ نہیں ہے سر. شانگلہ ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن سیر و تفریح کے لیے وہ بہت اچھی جگہ ہے. سوات ہے سر، سوات سے آگے سر بہت سے ایسے علاقے آتا ہے، بہت اچھی خوبصورت جگہ ہے سر. اچھا ابھی ہم جگہوں کی آپ نے بات کی، کچھ علاقے بتایا آپ نے، کوہستان بتایا آپ نے، دیر بتایا، شانگلہ بتایا، مانسیرہ بتایا. تو مجھے یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں جس طرح کے لاہوری پنجابی ہمیں کھانوں کا بہت شوق ہوتا ہے. بالکل سر. تو پشاور کے ایسے کون سے یا خیبر پختونخوا کے کون سے، کیونکہ پشاور کے اندر جو ہے وہ نمک بازار بہت مشہور ہے. بالکل نمک، اور جو پٹھان ہوتے ہیں وہ نمکین گوشت بہت کھاتے ہیں اور بہت مزے کا بناتے ہیں. سر اصل میں بات یہ کہ پٹھان زیادہ تر گوشت کھاتا ہے بہت زیادہ، ایک کاوا اور ایک جو ہے گوشت، پشاوری کاوا. ہاں بالکل. تو سر اگر سائڈ پہ ایک سائڈ پہ دیکھیں تو پٹھانوں کا بہت سارے کھانے ہیں، لیکن مشہور جو ہیں ایک روسٹ ہے، ٹھیک ہے، دمبے کا، مٹن کا، ٹھیک ہے. دوسرے سائڈ پہ کرتے تکے ہیں سر ان کے، اور خاص کر جو مین نمکین سر، شنواری کڑھائی، شنواری کڑھائی سر، دمبا کڑھائی اور تکے سر، یہ بہت مشہور ہے. خاص کر روسٹ ہمارے بہت مشہور ہے. کہوا سر خوراک کی بات کے بعد سر اگر روٹی کے بات کی جائے تو روٹی سر ہمارے مضبوط روٹی ہوتی ہے سر، خاص کر وہ بہت مشہور ہے. کہوا سر وہ ہمارے مشہور ہے. تو سر ہمارے کلچر جو ہے مطلب سارے پٹھانوں کی وہ تو سیم ہے، لیکن زبان تھوڑی سی چینج ہے، اور خاص کر ایک دو مطلب کافی جو ہے کھانوں میں تھوڑے سے فرق ہے، لیکن زیادہ مشہور جو ہے شنواری ہیں، کڑھائی ہو گیا. اچھا یہ شنواریوں کے ہاتھ میں اتنا ٹیسٹ جو ہے یہ کیسے، اس کی پیچھے کیا سر؟ یہ پہلی سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پتہ ہی نہیں یہ، لیکن کافی سر اب دیکھیں نا افغانستان کی بھی شنواری ہیں اور یہ سائڈ بھی شنواری ہے، تو سر سیم ہے، لیکن کنٹری چینج ہے. تو بس بارڈر ہونے کے باوجود سر کھانے بھی سیم ہے، کلچر بھی سیم ہے.
تو کھانے کا سر مزہ یہی ہے. ہر جگہ آپ دیکھ جائیں گے نا, اگر پنجاب میں جائیں گے, پاکستان کے ہر کونے کونے جائیں گے نا سر, تو شنواری کا ریسٹورینٹ آپ کو نظر آئے گا. تکے اور شنواری کڑھائی آپ کو آئے گا سر, اور بالکل یہ بہت مشہور ہے, پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہے. بالکل. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو شنواری کڑھائی ہے, اس کی جو ریسیپی ہے جو یہ بناتے ہیں, اور کس طرح یہ کیسی اتنی لذیذ بن جاتی ہے؟ سر شنواری کڑھائی جو ہوتی ہیں سر, وہ بنانے میں تھوڑا دقت تو لگتی ہے, کہ ہمیں تو نہیں لگتا سر, ہمیں تو ایکسپیرینس ہے, اپنا کھانا ہے. لیکن بندہ دوسرے دیکھے نا تو اس کو بھی لگتا ہے کہ یہ کیسا کھانا ہے, ٹف لگتا ہے نا. ان کو پہلے گوشت کو کاٹنا پڑے گا, پھر ان کو پکانا کیسے طرح ہے, پھر ان کو کیا کیا چیزیں ڈالنا ہے سر پریشر کوکر میں. اور تکے میں خاص کر تکے ہمارے بہت مشہور ہے, تو تکے بھی تھوڑا ٹف ہوتا ہے نا, خاص کر جل جاتے ہیں نا تکے. جیسے لوگوں سے تو نہیں, لیکن خاص کر جو آپ لوگ تیار کرتے ہیں نا تو جل جاتے ہیں سر وہ تکے. اور کڑھائی بھی سر اگر ایکسپیرینس نہ ہو تو وہ بھی خراب ہوتی جاتی ہے. تو ایسی سچویشن ہے سر کہ خاص کر شنواری کڑھائی جو ہے لوگ ہر جگہ جانا پہچان ہوتی ہیں سر. آپ عرب امارات کنٹری میں دیکھیں سر, تو ہمارے پٹھان ادھر ریسٹورینٹ بنایا ادھر جو ہے, بالکل. تو ہر جگہ پہ سر ہمارے شنواری ریسٹورینٹ, بلکہ ہمارے کھانے جو ہیں ہر جگہ تک موجود ہے, ہر جگہ میں. سامعین آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو پٹھانوں کے ہاتھ کا ٹیسٹ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. بالکل ابھی انہوں نے صحیح بات کی کہ اگر آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں, کراچی سے خیبر تک آپ جدھر بھی جائیں گے, آپ کو جو ہے شنواری ہوٹل تو لازمی نظر آئے گا. یہ لازمی ملزوم ہو گیا, ٹھیک ہے. جی ٹی روڈ ہوگا یا موٹر وے ہوگا, جدھر بھی ہوگا وہ آپ کو نظر آئے گا, شنواری نظر آئے گا. اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, اردو زبان میں بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, زبانیں بہت ضروری ہوتی ہیں زندگی میں, ٹھیک ہے. تو جو پشتو ایک مین ہے, اس کے آگے فردر کتنی زبانیں ہیں سر؟ جس طرح پنجابیوں میں نا سرگودا کی الگ پنجابی ہوتے ہیں, اب لاہور کی الگ ہوتی ہے, پینٹ کی پھر الگ ہوتی ہے سر, تو تھوڑا سا ٹف نظر آتا ہے. اب دیکھیں نا سر, ہمارے پشتو تو کافی مختلف ہے ایک دوسرے سے نا. آپ کی زبان تو مطلب باقی زبانیں میں بات کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ سمجھ جو ہے نا وہ باقی زبانوں, جب آپس میں دو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی سینس پتہ چل رہا ہوتا ہے کس بارے میں بات کر رہے ہیں. پہاڑیوں کی زبان جو ہے یہ بہت ٹف ہوتا ہے, اور جو پشتو ہے یہ تو پتہ ہی نہیں چلتا نا. بالکل نہیں پتا, یہ جنات کی زبان لوگ کہا جاتا ہے نا سر. اب چترالی گلگت والے سے بات کریں نا تو ان کا تھوڑی اندازہ ہو سکتا ہے کہ سمجھ جا سکتی ہے سر بندے کو. لیکن پٹھان پشتو زبان جو ہے ایسی ہے کہ بندے کو بالکل پتہ ہی نہیں لگتا کیا بول رہے ہیں, جنات کی زبان لوگ بول رہے ہیں, اور بندے کو سیکھنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اس کی جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ لاہوری پنجابی علیحدہ ہے, سرگودا کی پنجابی, جھنگ کی, فیصل آباد کی علیحدہ پنجابی ہے, تو یہ کے پی کے اندر کتنی زبانیں ہیں, کس کس حساب سے, کس کس علاقے سے؟ کے پی کے سر بات کریں گے نا, اب پہلے فاٹا کی کر دیں گے. فاٹا میں 7 ایجنسی ہے سر ہمارے. فاٹا کے جو ہے مطلب 3 بڑے بڑے قومیں ہیں, ٹھیک ہے. ایک افریدی ہیں, شنواری ہیں, اور ایک کم شلمانی ہے. سر شنواریوں کا زبان جو ہے یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے باقیوں سے. پھر افریدیوں کو زبان دیکھیں تو افریدیوں کا زبان پھر کافی چینج ہے شنواریوں سے. اگر یہ دوسرا کم شلمانی ہے, شلمانی لوگوں کو دیکھے, شلمانی کو, یہ ہم سے پھر ڈفرینٹ ہے. پھر ایجنسی سے باہر نکل کے دوسری ایجنسی آپ دیکھیں گے, مومند ایجنسی, باجوڑ ایجنسی, کورم ایجنسی, اورگزئی ایجنسی, جنوبی نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان ایجنسی کو دیکھیں تو وہ سر پھر ہم سے بھی ڈفرینٹ ہے, کافی ڈفرینٹ ہے. افریدیوں کو زبان پٹھانوں میں, کے پی کے میں جہاں بھی افریدی ہیں سر, ان کا پشتو جو ہے وہ ایک جیسا ہے. ہم ایسے نہیں کہہ سکتے, یا ہمیں کبھی نہیں دیکھا ہے نہ کسی نے سنا ہے سر. ہم نے سنا ہے کہ وہ مطلب ایسا ہے کہ مطلب خیبر ایجنسی کے افریدی ایک طرف زبان ایک جیسا بولتے ہیں, نہیں دوسری طرف افریدی جو ہیں یا درا دم خیل کوہاٹ والے جو ہیں یہ دوسری طرف بولتے ہیں سر. اب دوسرے بات کرتے ہیں شنواری کی. شنواری تو افغانستان میں بھی ہیں اور پاکستان میں بھی. دوسری طرف کے پی کے میں جو آتے ہیں وہ کوہاٹ میں ہے شنواری, لیکن وہ چھوٹا قصبہ ہے, اس چھوٹا پینڈ ہے, اس میں شنواری لوگ جانا چاہتے, لیکن اس کا زبان پر ہم سے چینج ہے. بالکل, لیکن وہ اکثر لوگ نہیں جانتے. شنواری ہم لوگوں کو جانا پہچانا ہوتا ہے, جو اکثر ہمارے خیبر ایجنسی میں وہ اصل شنواری ہے. تو سر زبان کافی ڈفرینٹ ہے. اب سوات لوگوں کو دیکھے, اب کے پی کے تھوڑے بگ سائڈ پہ دیکھے نا, جو سوات ہو گئے, شانگلہ ہو گئے سر, وزیرستان سر, رزمک ہو گئے سر, ایسے لوگ ہیں کہ وہ ان کا پشتو مجھے بھی سمجھ زیادہ نہیں آ رہا ہے. اب ہنگو کی زبان سے آپ نے سنا ہوگا تو کافی ہیں.
सूरज को कोई और जुबान के से बोला जाता है, ये कोई और जुबान से, फिर बंदे को सर काफी डिफरेंट है हमारा बस। अच्छा, मेरे भी ज़हन में एक सवाल आया कि जो एरियाज वाइज हैं, मतलब इन जुबानों के नाम क्या हैं? जिस तरह पश्तो के आगे जिस तरह सराइकी है पंजाबी में ना, सराइकी है, मियाँ वाली की सराइकी, उसके बाद झांग की जुबान अलहदा, तो इनके नाम जो हैं वो कुछ हैं कि इनको सबको पश्तो ही कहा जाता है? नहीं सर, पश्तो तो एक ही पश्तो हैं, लेकिन अगर बात करें ना आगे केपीके के आगे बात करेंगे ना पठानों की, पर पठानों में ऐसे पठान आते हैं जो हेंको हुए गए, पश्तो भी बोलते हैं और हेंको जुबान भी बोले जाते हैं उधर, तो हम उनको फिर हेंको बोलते हैं, क्योंकि वो ना पठान होते हैं ना पंजाबी होते हैं, वो हेंको अपना कौम होता है सर। तो पठानों का किस इलाके में होते हैं हेंको? सर ये होते हैं सुवाबे में भी आता है, तुरबेला में, मनसेरा तो मुकम्मल है सर। बिल्कुल। इनको जुबान कुहाड़ में भी बोला जाता है सर, इनको कौम जो होते हैं अपर दीर तो थोड़ी हो है सर, लेकिन मेन जगह जो है ये सुवाबी तुरबेला में होते हैं सर, कुहाड़ में है सर, और इस जगह पे सर काफी, बस इस जगह पे मनसेरा तो उनका अपना जगह है सर। ठीक है। उसके बाद जो आगे जुबानें और हैं वो कौन कौन सी हैं, मतलब पश्तो के अंदर फर्दर सर बहुत है जुबानें, ठीक है, उनकी नाम तो एक ही है, एरियाज वाइज। हाँ, अफरीदी सर अपनी जुबान है, ठीक है, लेकिन पश्तो हैं, लेकिन अपनी अपनी जुबानें बोली जाती है सर। हमारा है फिर शिनवारी, फिर दूसरों का है, हंगू वाले लोगों का है, फिर शिया लोगों का जो है मतलब और एक जनसे में रहते हैं उनका फिर अपना होता है, ठीक है, लेकिन पश्तो का नाम जो है पठानों का मतलब जुबान जो है एक ही नाम है, लेकिन ज्यादा जो है हमारे अंदर जो है ज्यादा नहीं है, लेकिन 100 में 20-25% जो है हेंको वाले लोग हमारे साथ है बस केपीके में। सामीन, मुझे लग रहा है कि जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा जो है वो जा रहा है, और बड़ी प्यारी प्यारी बातें इज़्ज़तुल्लाह साहब कर रहे हैं, और बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपके साथ, तो हम मजीद भी इनसे बात करते हैं। इज़्ज़तुल्लाह, मुझे आप ये बताएं कि जो शादी ब्याह का कल्चर है हम पंजाबियों के अंदर, ठीक है, हम तो आप कह लें कि 3 से 4 से 5 दिन जो है वो इन तैयारियों के अंदर, मेहंदी, बारात, उसके बाद फिर वलीमा, एटलीस्ट 3 से 4 दिन तो कहीं नहीं गए। तो आपके यहाँ क्या शादी ब्याह का क्या किस तरह की सकाफत है, किस तरह की कल्चर? सर अगर केपीके और पंजाब, सिंध, बलूच के देखे ना, तो हर जगह का, हर एरिया का ना पठानों में भी अलग अलग रस्म और रिवाज होते हैं, ऐसी है, ठीक है। तो सर अगर केपीके की बात करें, फिर पठानों की बात करें, तो खासी डिफरेंट है, ठीक, हम पंजाबियों से। हाँ बिल्कुल, बहुत खासा डिफरेंट ये है कि सर मतलब आप देखें ना, हमारे शादी भी कम से कम जब ऐसे लोग होते हैं ना 4 से 5 दिन, वो भी शादी करते हैं ना 4-5 दिन, लेकिन मैक्सिमम 3 दिन है, ठीक है। पहले सर आप लोगों का पहले आता है शादी के दिन आता है, फिर मेहंदी के दिन आता है, फिर इसके बाद बारात है, फिर वलीमा आता है, ठीक है, लेकिन सर हम टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट में सर पहली हमारी आती है सर बारात आती है, ठीक है, बारात पहली दिन पे आती है, थोड़ा ही 100 में 50% बारात आती है, सिर्फ वो सामान लेके जाने, जो जहेज का सामान होता है ना, आप लोगों में जहेज शायद होंगे, जहेज का सामान लेके जाते हैं, ठीक है, चाय शाय शरबत मरबत पी के ना, आधा घंटा नाच वगैरह करके ना घर में फिर जाते हैं पूजे में, मेहमान खाने में भी। फिर अगली दिन जो है हमारा वलीमा होता है। सही, वलीमा ऐसे होता है कि मतलब हमारे बहुत से गांव वाले मोहल्ले वाले जगह होता है ना सर, वहाँ पे हमारे गाने शाने होते हैं सर, धूमधाम से हमारे उधर लोग होते हैं, उसके दोस्त आते हैं, उधर उसके दोस्त तो 1 महीने पहले आते हैं, क्योंकि पठानों का ये रिवाज है, अपने बड़े बड़े हुजरे रखे हैं सर, और नजदीक है सर, जान पहचान तो हमारा बहुत ज्यादा है, तो सर पठानों का 1 महीने पहले आता है, ठीक है, 1 महीने पहले से सर वो डेरे बन जाते हैं सर, उधर पे अगर रिश्तेदार है तो बिल्कुल नाम नहीं लेता, बिल्कुल जाने का नाम नहीं लेता, अगर दोस्त होते हैं ना तो फिर वो शादी गुजारने के बाद फिर जाता है, दूर दराजों के अगर दोस्त है ना वो भी आते हैं सर। दूसरा बात यह है कि सर शादी वलीमा जैसे गुजर 3रे दिन पे हमारा होता है बारात के दिन, जो दुल्हन लेके आते सर, दुल्हन आप जो है दुल्हा और दुल्हन साथ में बिठाती है, लेकिन हमारी ये रस्म और रिवाज बिल्कुल डिफरेंट है आप लोगों से, ठीक है। दूसरे दिन अगर हम वलीमा करते हैं तो दुल्हन को बिठाते हैं, बिठा के ना वो सब कुछ सजा के ना, लोग आते हैं इनको पैसे भी देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, अंडी भी मारते हैं कुर्सी में बैठ के, कपड़े भी 2-3 नहीं ज्यादा 10-20 तक उनके पाड़ देते हैं कपड़े भी। तीसरे दिन पे अगर दुल्हन लेके आते हैं तो सर उनकी बहुत बड़ी बारात होती है, फायरिंग करती है, बहुत शोर शराबा होती है, हत्ता के लोग भी इनके साथ मतलब झगड़ते हैं, और दुल्हन जो है चुपचाप के नहीं लेके आते, मतलब वो पर्दे में लेके आते हैं, सही, लेकिन शोर शराबा, गाड़ी सेलिब्रेशन बहुत ज्यादा होता है। फिर चौथे दिन या 5वें दिन जो हम
پٹھان میں 7ویں روز کہتے ہیں نا، سسرال کے گھر والے ان کے آتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ مطلب کیسے خوش ہے، ہم انہوں دیکھنے کے لیے آتے ہیں. شاید آپ لوگوں کا ہوگا یا نہیں، لیکن ہم 7ویں روز ان کو کہے جاتے. سر وہ آتا ہے اور کھانا شانا یا چائے پینے کے لیے نا، دن کو آتا ہے تو صرف روٹی کے وہ اپنے ان کی ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ مطلب ہم آتے زیادہ 200 لوگ آتے 300 لوگ آتے تو ہمارے لیے کھانا بنائیں گے، کم آتے زیادہ آتے ہیں چائے پلائیں گے، لیکن ہم نے زیادہ روکنا ہے کم روکنا ہے ہمارے ڈیپینڈ ہے. ٹائم بتائیں گے وہ آئیں گے، شغل لگیں گے پل اور پھر آرام سے جائیں گے. پھر اس کے ساتھ جو ہے ہمارا نام نہیں لیتا وہ پٹھان جو ہمارے رشتے دار ہوتے ہیں مہینے مہینے ہمارے گھر میں رہتے ہیں. صحیح. تو یہی ہے سر، یہ مطلب بڑی اچھی کلچر ہے ہمارا. شکر ہے آپ جو جب شادی بیاہ کرتے ہیں تو آپ ایک پورا جو ہے نا ایک پوری دنیا بنا لیتے ہیں، آپ ایسے دنیا بنا لیتی ہے سر اپنے. بالکل صحیح. تو ہم نے جس طرح سامعین ہم نے علاقوں کی بھی بات کر لی، کھانوں کی بھی بات کر لی، اور سیر و سیاحت کے لحاظ سے انہوں نے بڑی اچھی ہمیں جگہیں بتائیں کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں، کوہستان کا علاقہ، اپر دیر لوور دیر کا علاقہ، جہاں پہ جو ہیں انڈسکورڈ ان کو کہہ سکتے ہیں آپ، وہ پلیسز ہیں. تو میری آپ سے تو یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہیں لازمی اس جگہ کا وزٹ کریں، اس جگہ پہ جائیں. اور اس کے علاوہ مجھے عزت اللہ اپنی زبان کے اندر جو ہے اپنی جو آڈینس ہے آپ کی، جو آپ کے اپنے لوگ ہیں، ہم بھی آپ کے اپنے لوگ ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، تو لیکن جو آپ کی زبان سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو اپنی زبان میں کوئی بھی پیغام جو آپ دینا چاہیں اس مائک کے تھرو آپ دے سکتے ہیں. اچھا، اپنے پشتو میں، پشتو زبان میں. جی السلام علیکم. زما ملوالو څنګه چل دی روز جوړ ټیک ټاک. شکر کوم چې تاسو به روغ جوړئ او پروګرام ډیر ښایسته او نهایت زبردست طریقې باندې روانو. پروګرام په دې حواله کې چې مطلب هر کلچر چې دی کنه خپل طریقې وي، نو زه دا غواړم چې تاسو به پروګرام ډیر خوښ شوی وي او په اخیری اینډ کې زه تاسو ته یو پیغام وړاندې کوم. پښتنو چې چېرته هم لاړ شئ د پاکستان د کونې کونې، نو پختون خپل عزت ته، پنجابي خپل عزت ته، سندھی خپل عزت ته، بلوچي خپل عزت ته، لیکن پاکستانی خپل شهرت چې دی دا په یزه کې نه ختميږي. نو موږ له پکار دی چې هغه په هر ځای کې یو که پختون دی، که پنجابي دی، که سندھی دی، که بلوچستان دی، هغه مل کې دا پاکستان چې دی مخکې ویسو. او دا پیغام زه هر چاله ورکوم چې هیڅ کوم بلته چې دی خپل سترګو باندې خپل نظیر ونه کا بد نظیر هیڅ کوم بلته ونه ګوري چې دا چې دی دا د کوم والے دی دا دغه کوم والے. موږ ټول مینوالو چې دی پښتاني پنجابیان یو د یو قوم هلکان یو پښتاني او پاکستانیان یو. زمونږ له پکار دادي چې هر چا سره په خوږه خبره او په ښه زړه باندې میلاو شو، که هغه مونږ خپل پښتانه دي، هغه که پنجابیان دي، که هغه سندیان دي، که هغه بلوچان دي، زمونږ ټول خپل پاکستانیان دي. او زه اخیری کې دا وایم چې د خپل ځان ډیر خیال ساتئ، ځان ډیر خیال ساتئ، خاص کر د چند گاون پړوسیان خیال ساتئ او د صفائی خیال ساتئ. او په آینده کې ان شاء الله مونږ باقاعده چې پروګرام کې بیا حاضرېږو، تاسو به یو ځل بیا مونږ ویلکم کوو او ان شاء الله تر دې پروګرام کې اخیری مونږ تاسو ته سلام وایو او خپل ځان ډیر خیال ساتئ. اوکے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کہا. سر میں نے خاص بات تو یہ کہ جو پروگرام بنائے ہیں سر آپ نے یہی وجوہات پہ بنائے کہ مطلب پٹھان بھی ایک ہے، سندھی بھی ایک ہے، سارے ایک ہے، پاکستان ہے سر. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں پٹھان ہوں تو ہمارا اپنا پاکستان ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پنجابی ہے تو میرا اپنا پاکستان ہے. میں نے آڈینس کو یہ بتایا کہ ہم اگر یہاں پہ میں اس حد تک پہنچا ہوں تو ماں باپ کی دعا ہے. بالکل ایسے ہی. اور ان لوگوں کی ہماری مدد ہے، اسٹرگل ہے جو ہمارے ساتھ ان نے مدد کی اور یہاں تک اس نے پہنچایا. بلکہ کون آپ کو پہنچائیں گے اس حد تک، لیکن صرف پاکستانی ہے جو آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کر دیں گے. اور آپ اگر کسی چیز میں انٹرسٹنگ رکھ سکتے تو آپ کو یہاں تک پہنچانا جہاں پہنچا سکتے. بالکل ایسے. تو میں نے ان کو یہ پیغام پہنچایا کہ ذرا جہاں بھی آپ جاؤ پاکستانی کی شہرت کی وجہ سے آپ کو عزت ملے گا. اگر یہ پٹھان ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی، خیال دوسروں کا بھی رکھو. اگر یہ سندھی ہے ایسا نہ کہو کہ یہ پنجابی ہے، نہیں، میں نے ایسے بات نہیں کرنا. میں نے ٹائم گزارا، اس ٹائم میں مجھے پتہ لگا کہ مطلب پنجابی کیسی ہیں، سندھی کیسی ہے، بلوچی کیسی ہے. اور شکر الحمدللہ آرمی کا ادارہ پھر کیسا ہے، گریزونین کا کتنا فخر میں کرتا ہوں. بالکل ایسی ہے. تو سر مل کے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، بس میں نے یہ پیغام دی. عزت اللہ آپ کا بہت شکریہ اور بڑی پیاری باتیں اور بہت انفارمیٹیو سیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ گزرا. سامعین آپ نے بھی اس سیشن کو خوب جو ہے وہ
सराहा और इसकी फीडबैक जो है वो आप हमें ट्विटर पर भी दे सकते हैं। आप EDUTV_AGC पे आप ट्विटर पे हमारा अकाउंट है, वहाँ पे आप अपनी फीडबैक कीमती राय भी दे सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब पाकिस्तान की बात होती है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हमारी जान है, पाकिस्तान हमारी शान है, पाकिस्तान ही वजह है जिसकी वजह से हम मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। और मेरी तो खुदा से यही दुआ है कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। दुआओं में याद रखिएगा, हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। पहले किताबें लिखी जाती थी फॉर द सेक ऑफ नॉलेज,